الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہن، گزشتہ کل آخری بات یہ چل رہی تھی کہ بیماری میں بھی نعمت کا پہلو ہے. بیماری بھی ایک اعتبار سے نعمت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیماری کے نعمت ہونے کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور درخواست پیش کی، بیماری سے شفا کے لیے دعا کی. حاضرین حیران کہ اب حضرت کیا فرمائیں گے، کیونکہ حضرت بیماری کے نعمت ہونے کو بیان فرما رہے تھے. اب اگر شفا کی دعا کرتے ہیں تو نعمت کے زوال کی دعا ہوگی، اور اگر دعا سے عذر کرتے ہیں تو سامنے والے کی دل شکنی ہوگی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ پھیلایا، ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ یا اللہ، بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے. اس بندے میں بیماری کی نعمت کا تحمل نہیں تو اسے صحت کے نعمت سے تبدیل فرما دے. الغرض، بیمار آدمی بھی نعمت سے عاری اور خالی نہیں. جیسا کہ گزشتہ کل قدر تفصیل سے ذکر کیا تھا، بیماری کے نعمت ہونے کی مناسبت سے ذکر کر دوں کہ سورہ رحمان میں نقمتوں کے اور سزا کے بیان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی نعمت ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ سورہ رحمان کے پہلے رکوع میں تکوینی نعمتوں کا بیان ہے، اور تیسرے رکوع میں اخروی نعمتوں کا بیان. ان کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سمجھ میں آتا ہے. چونکہ نعمتوں کا بیان تھا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے جن و انس کو کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. لیکن دوسرے رکوع میں نقمتوں کا بیان ہے، اور وہاں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آ رہا ہے. تو بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے نقمتوں کے بیان میں بھی جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر فرمایا. اس وجہ سے کہ ذکر کے درجے میں جہنم وہ نعمت ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہدایت کے لیے کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ طبیب اگر دوا بتاتا ہے کہ یہ دوا نافع، تو جو پرہیز کے قابل چیزیں ہوتی ہے ان کی فہرست بتلاتا ہے، یہ بھی نافع. پرہیز کی چیزوں کی مضرتوں کا بیان کرنا یہ بھی نافع ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جنت کے ذکر کے ساتھ جہنم کا ذکر یہ بھی نعمت ہوا، اور حقیقت میں نعمت ہے. حقیقت میں نعمت ہے اس لیے کہ جہنم کفار کے حق میں اگرچہ عذاب
لیکن مؤمنین کے حق میں جہنم نعمت ہے، ایسے ہی جیسے جنت کافر کے حق میں نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے، اور مومن کے حق میں رحمت اور نعمت۔ اگر جنت پیدا نہ ہوتی تو کافر کو اتنی حسرت نہ ہوتی جتنی کہ جنت کو دیکھنے کے بعد ہوگی۔ تو اس اعتبار سے وہ اس کے لیے اعلی تعذیب ہے، اس کے ذریعے گویا اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ کوئی پیاسا آدمی ہو، پیاسے آدمی کے پاس پانی لے جاؤ پھر ہٹا لو تو حسرت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ پانی نظر ہی نہ آئے۔ اسی طرح جنت کافر کے واسطے عذاب ہے، زیادتی تکلیف کا باعث ہے، دوزخ اور جہنم مومن کے واسطے مسرت کا باعث۔ مومن کو ایک تو یہ مسرت ہوگی اور یہ خوشی ہوگی کہ جو کفار ہمیں ستاتے تھے وہ سزا بھگت رہے ہیں، دوسری ایک فرحت جہنم سے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عذاب سے بچا لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اہل جنت کہیں گے وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، یہ فرحت ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب سے بچا لیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اور مؤمن کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو جہنم کی اس جگہ میں جانا پڑتا، پھر اس کے بعد جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو ایمان لایا اب تجھے یہ محل اور یہ مکان ملنے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی مسرت اور اس کی خوشی دو چند ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح کافر کو اس کا جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا اگر تو ایمان لاتا، لیکن تو ایمان نہیں لایا تو اب تیرا ٹھکانہ یہ دوزخ میں فلاں مقام میں ہے۔ تو اس طرح حسرت میں اضافہ ہوا۔ بہرحال دوزخ اس معنی کر مؤمنین کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، دوزخ کا ذکر نعمت سے خالی نہیں، اور حقیقت میں بھی نعمت ہے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی اعتبار سے ہم لوگوں کو کئی ایک نعمتوں سے نوازا ہے۔ بدن سے متعلق جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے علاوہ جن ظاہری نعمتوں سے ہم لدے ہوئے ہیں ان میں معقولات بھی ہیں، مشروبات بھی ہیں، ملبوسات بھی ہیں، منکوحات بھی ہیں، مسکونات بھی ہیں، مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں، ہر موسم کے لحاظ سے کپڑے، بیوی بچے، گھر گرہستی، ان کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو اچھا خاصا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ سرے دست مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے کھانے پینے کی چیزوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ جس طرح پہلے ہم کھاتے پیتے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی رب تبارک و تعالی اسی انداز سے ہم کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہم بہت ہی اچھے حال میں ہیں، فالحمدللہ علی ذالک۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ بعض ممالک کا حال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں کام پر نہیں جا سکتے اور جمع پونجی ہے نہیں، یا اگر تھی تو وہ ختم ہو چکی، اب فاقے ہیں، نانے جویں کے محتاج، فاقوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں یا مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ اعداء اسلام اور اسلام دشمنوں کی طرف سے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اگر غیروں کا مذہب اختیار کیا جائے تو کھانا پینا ملے گا ورنہ بھوکوں مرنا پڑے گا۔ اس قسم کی باتیں جب معتبر ذرائع سے سامنے آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایسے ناگفتہ بھی حالات سے حفاظت فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کو رزق حلال و وسیع عطا فرمائے، کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنائے،
ہر قسم کی بے عزتی اور ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر ایمان کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو بات مجھے ذکر کرنی ہے اس سے پہلے ایک بات میں ان کی نقل کر دوں، اور یہ بات کئی سالوں پہلے میں نقل کر چکا ہوں۔ اکثر وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا جاتے تھے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر پریس کر کے استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا، ان کا تعاون کرنے لگا، مدد کرنے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے طور طریق بدل گئے، اس کے اطوار میں تبدیلی آ گئی۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر اس کی والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور اپنے شوہر کے کان میں خسر پھسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اب کپڑوں کی دھلائی اور تہبندی کا انداز بدل گیا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا، اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے پوچھا کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا طے کرو۔ اب دھوبن سے ویسے طے نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا، وہ زار و قطار رونے لگ گئی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی، اور محبت کا جو مقتول تھا دھوبن کا بیٹا، اس کی قبر پر سارے پھول چڑھائے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی تھی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر ایک انسان سے دیکھے بغیر بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہ کیے ہوئے کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو تو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہوگا
ہماری عبادتیں اور ہماری طاعت اور ہماری نمازیں قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی؟ اللہ جس طرح ایمان کا اور نماز روزوں کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ حضرت فرماتے کہ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، یہ محبت فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل پھٹ جاتے، اسی طرح جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والے، ساری رات نماز پڑھنے والے ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے، کوئی جذبہ ان کو کھڑا رکھتا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ صلاۃ کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، یعنی اذان دو، اس سے ہمیں راحت حاصل ہوگی۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ یہ قصہ اپنے اندر بہت کچھ سبق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبق کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ دونوں وقت شاہی دسترخوان لگتا تھا اور انواع اور اقسام کے کھانے وافر مقدار میں چنے جاتے تھے۔ امیر و غریب ہر کوئی دسترخوان پر آتا تھا اور کھانا کھاتا اور لے جانے کی بھی اجازت تھی۔ بعض لوگ کھاتے اور باندھ کر بھی لے جاتے۔ سورت میں صوفی باغ مدرسہ ہے جس میں بھائی مولانا شعیب صاحب ہوتے ہیں اور اس کے روح رواں سلیم بھائی چاندی والا ہے، عجیب جواں ہمت آدمی ہے۔ اس مدرسے میں ہر سال رمضان المبارک میں ملک بھر سے آنے والے سفراء کا رہنے سہنے کا اور افطار و سحری کا للہ انتظام ہوتا ہے، اور معقول انتظام۔ اس سال تو لاک ڈاؤن ہے۔ یہاں برطانیہ میں بلیک برن کے متعلق سنا ہے کہ وہاں بھی سفراء کے ٹھہرنے، رہنے اور کھانے پینے کا للہ انتظام ہوتا ہے۔ بہت بڑھیا، بہت اچھی اور مثالی یہ خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں لندن میں کوئنس روڈ مسجد جہاں قاری شعیب صاحب ہوتے ہیں، وہاں اسٹوڈنٹ وغیرہ جو افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے تنہا رہنے کی وجہ سے، ان کے لیے مسجد میں افطاری کا معقول انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور للہ ہوتا ہے۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے افطاری پیکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی ایسے کام کی توفیق دے تاکہ کم از کم رمضان مبارک میں ان کی تھوڑی بہت مدد اور ہیلپ ہو جائے۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شاہی دسترخوان اپنی نوعیت میں یکتا تھا۔ اس دسترخوان پر سینکڑوں ہزاروں غربا کو وہ کھانے نصیب ہوتے تھے جن کے انہوں نے صرف نام ہی سنے ہوتے تھے، اور اعیان سلطنت کو بھی اس دسترخوان پر حاضری کی آرزو ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود کھانے میں شریک ہوتے۔ دسترخوان پر انواع اور اقسام کے کھانے اور الوان نعمت کے باوجود ان کی غذا عام طور پر ایک یا آدھی روٹی اور کچھ کریلا وغیرہ کی سبزی یا تھوڑے سے چاول ہوتے۔ سحر کے وقت خادم خواجہ عبد الرحیم صاحب سحری لے کر کمرے میں آتے جس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی، لیکن آپ اس میں سے بہت کم کھاتے۔ خواجہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سحری میں سے کچھ نہ کھاتے۔ میں عرض کرتا کہ آپ افطار کے وقت بھی بہت کم کھاتے ہیں، اگر سحری بھی اسی طرح کریں گے یعنی کچھ نہیں کھائیں گے یا بہت معمولی تو کمزوری بہت بڑھ جائے گی۔ اس پر روتے اور فرماتے کہ کتنے غریب اور بےکس مسجدوں کے کونوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور فاقے سے رات گزار دیتے ہیں، یہ کھانا میرا حلق سے کیسے اتر سکتا ہے؟ روتے اور یہ فرماتے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ سحری میں جیسی لاتا تھا ویسے اٹھا کے لے جاتا تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔
اللہ کرے یہ جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے اور ہم فقراء اور مساکین کی مقدور بھر مدد کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کئی ایک جسمانی نعمتیں بھی حاصل، ظاہری نعمتیں بھی حاصل. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں بلا سبب، بلا کسب کے، بلا کسی محنت کے حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام پوری طرح ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے. جیسے کسی نے بہت سے روپیے پیسے ہدیے میں دیے تو اس نعمت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. لیکن جس کے اسباب اپنے قبضے میں ہوں اور اس کے کسب کو، اس کی محنت کو اس میں دخل ہو، اس کو نعمت سمجھتا ہی نہیں. جو روپیہ پیسہ تجارت کے ذریعہ، ملازمت کے ذریعہ، مزدوری کے ذریعہ، کھیتی کے ذریعہ حاصل ہو، اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، اور یا تو اس کے نعمت ہونے کی طرف التفات اور توجہ کم ہوتی ہے. حالت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو نعمت نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے علم و ہنر اور اپنی ذاتی قابلیت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہر نعمت چاہے بلا کسب حاصل ہو اور چاہے اسباب اختیار کرنے کے بعد، کچھ محنت کرنے کے بعد حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا چاہیے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جسمانی اور ظاہری نعمتوں کے علاوہ معنوی اور روحانی نعمتوں کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے جن سے ہم بہرور ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، منتفع ہیں. معنوی اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے توسط سے، جن کی معرفت سے ہم ایمان جیسی بیش بہا دولت سے مالا مال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت الہی کے شکر کے بجائے کفر کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الذین بدلوا، یہ بدلنے والے، بجائے شکر کے ناشکری کرنے والے اور کفر کرنے والے. ہم کفار اہل مکہ، وہ کفار اہل مکہ ہے. عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. کیا الذین بدلوا، وہ قریش ہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب مقام سے اور منزلت سے اور رفعت اور بلندی سے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا تھا. امی ہے. عام طور پر جو یتیم ہوتا ہے وہ یتیم اخلاق حسنہ سے محروم ہوتا ہے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حال کیا ہے؟ یتیم ہے کہ نہ کرد قرآ درست، کتب خانے چند ملت بشش. امی ہے لیکن پورے عالم میں سب سے زیادہ باریک باتوں کے جاننے والے، خود بے سایہ، یتیم لیکن عالم کے لیے سایبان و ذلہ کی حیثیت میں ہے. امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و سایبان عالم. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. کئی ایک نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس شعر کو منسوب کیا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے حضرات نے اس شعر کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الصغیر میں اس شعر کو ابو طالب کا کہا ہے. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو مشتق کیا ہے تاکہ آپ کی جلالت شان کو، تاکہ آپ کے علو مکان کو واضح کیا جائے۔ فضل العرش محمود، صاحب عرش و محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد۔ وضم الإله اسم النبي مع اسمه، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اذا قال في الخمس المؤذن أشهد، جب پانچوں نماز میں مؤذن، پانچوں نمازوں کی اذان میں مؤذن اشہدو کہتا ہے، اور یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام کا، یہ اعلان صرف آپ کے نام ہی کا اعلان نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کام کا بھی اعلان ہے، اور صرف کام کا نہیں بلکہ آپ کے پیغام کا بھی اعلان ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں برطانیہ میں کئی ایک مساجد میں مغرب کے وقت اور جمعہ کے وقت لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی حکومت کی طرف سے اجازت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، فضا بڑی ہی پرسکون محسوس ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے حضرات ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان میں بھی جو سلامتی یہ فطرت والے ہیں وہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس گونجنے والی اذان کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بالا تر جناب مصطفیٰ تم ہو، خدا جانے تمہیں کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو، بس اتنا جانتا ہوں کہ محترم باد خدا تم ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے دوسری جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے معنوی اور روحانی، وہ قرآن مجید ہے۔ ایک بادشاہ بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک درویش فقیر اللہ والا وہ جا رہا ہے، ان کو اپنے پاس بلایا کہ کچھ پوچھنا ہے۔ تو بزرگ نے نیچے سے کہا کہ میں کیوں کراؤں، تم بلندی پر میں پستی میں، اور شاہی محل کا دروازہ بہت دور۔ تو بادشاہ نے فوراً ایک کمن، وہ رسی کی سیڑھی جس سے چور مکان پر چڑھتے ہیں، وہ لٹکا دی اور کہا کہ اس کو پکڑ لیجئے۔ پھر خود ان کو اوپر کھینچ لیا۔ جب وہ اوپر آ گئے تو پوچھا کہ آپ اللہ تک کس طرح پہنچے؟ فرمایا کہ جیسے تم تک پہنچا، اگر ہم کوشش کرتے اور تم نہ کھینچتے تو کسی طرح وصول نہ ہوتا، تم نے کھینچ لیا تو ذرا سی دیر میں وصول ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کمند لٹکا دی ہے، جو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو وہ خود کھینچ لیتے ہیں، اور وہ کمند ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ کھینچتے تو وصول ممکن نہ تھا۔ بندے کا کام کمند پکڑ لینا ہے، کھینچنا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام تلاش، وصول وہی عطا کریں گے۔ تو بہرحال قرآن مجید بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملنے والے اس عظیم انعام اور اس عظیم نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بقیہ سلسلے کلام انشاءاللہ آئندہ۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔